اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم و جان کی حفاظت اور ان نقصان پہنچانے کی حرمت۔ انسان خدا کی مخلوق، اس کا خلیفہ اور اس کا امانت دار ہے۔ وہ اس زندگی کے لیے خلق ہوا ہے جس کی روح سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ زندگی اور بندگی کے میدان میں انسان کو ایک صحیح و سالم جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی مادی اور معنوی سرگرمیوں کا دارمدار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی جسمانی سلامتی سے بھرپور اور ہمہ پہلو استفادہ کرے۔ حدیث نبوی میں اسے ایک ایسی نعمت کہا گیا ہے جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ اور معجول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی اور خدا کی بندگی کے میدانوں میں اطمینان و سکون کا ایک حامل جسم و جان کی سلامتی ہے۔ بنابراین عقل و شرعیت دونوں کی روح سے جسم و جان کی سلامتی کا تحفظ لازم اور واجب ہے۔ عقل و شرع کی روح سے یہ جائز نہیں ہے کہ انسان سخت ترین مصیبت اور غم اندوہ کے وقت بھی جان بوجھ کر اپنے جسم و جان کو نقصان پہنچائے، بلکہ یہ حرام ہے۔ بعض احادیث میں جسم و جان کی حفاظت کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے سے اجتناب کرنے پر خوب زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں جسم اور جسمانی اعضاء کو خدا کی امانت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانتوں کی رعایت کو حقیقی نمازیوں اور مومنوں کی نمایاں خصوصیات میں شمار کیا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کان، آنکھ، زبان اور دل خدا کی امانت ہیں۔ جو شخص امانت کا خیال نہ رکھے وہ بے ایمان ہے۔ جسم و جان کی سلامتی کی حفاظت فرمان نبوی ہے، اے علی، جو شخص شراب کو غیر اللہ کی خاطر ترک کرے خدا اسے شراب جنت سے سیراب فرمائے گا۔ علی علیہ السلام نے پوچھا، غیر اللہ کے لیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم، جو کوئی اپنی سلامتی کی خاطر شراب ترک کرے خدا اس کی قدر دانی فرمائے گا۔ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانی خطرے کے پیش نظر اس چھت پر سونے سے منع کیا جس کی حفاظتی دیوار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، بیماری سے پہلے تندرستی کا خیال رکھو اور صحت مندی کے دوران بیماری کے ایام کی روک تھام کرو۔ نیز فرمایا، جو شخص اس حالت میں صبح و شام کرے کہ اس کے پاس 3 نعمتیں موجود ہوں، اسے دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہیں۔ وہ 3 یہ ہیں: جسمانی سلامتی، امن و عافیت اور روز مرہ کا خرچہ۔ اگر اسے چوتھی نعمت بھی حاصل ہو تو گویا اسے دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حاصل ہیں۔ یہ چوتھی نعمت اسلام سے عبارت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، امن و سکون و عافیت و سلامتی جو ایسی نعمتیں ہیں جس کی قدر و قیمت کو بہت سے لوگ نہیں پہچانتے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتا مگر وہ جو ان دونوں سے محروم ہو جائے۔ وہ دونوں یہ ہیں، جوانی اور عافیت۔ آپ نے قرآن کی آیت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیاوی نعمت اپنے حصے سے غفلت نہ برت کے بارے میں فرمایا، اپنی سلامتی کو فراموش نہ کر۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا کے بارے میں آپ نے فرمایا، جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اس سے مراد صحت و سلامتی ہے۔ البتہ اولیاء الہی کی ولایت کی نعمت سب سے نمایاں ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے، نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم اہل بیت ہیں۔
آپ نے یہ بھی فرمایا صحت و سلامتی ایک پوشیدہ نعمت ہے، جب وہ موجود ہو تاکہ نسیان کی نظر ہو جاتی ہے، لیکن جب چلی جاتی ہے تو یاد آ جاتی ہے۔ نیز فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے کوئی شخص محروم ہو جائے تو اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک صحت و سلامتی ہے۔